لوگ حضور غوث اعظم پر بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں، غوث اعظم کے تعلق سے بھی کہتے ہیں ہمارے پیر ان سے بڑے ہیں، لیکن اللہ کے واسطے کیا تمہارے لیے اتنا کافی نہیں تھا کہ اعلیٰ حضرت تک، اب غوث اعظم تک بھی پہنچ گئے؟ سمجھ لیجئے گا وہ اپنے ایمان و عقیدے کی خیر منائیں۔ اور حضور تاج الشریعہ سے تو بہت پہلے پوچھا تھا ایک طبقے کے تعلق سے، تو حضرت نے فرمایا ان سے بحث نہ کی جائے، خاموشی اختیار کی جائے۔ تو سمجھئے گا جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ہو گیا وہ غوث اعظم کا ہو گیا۔ اور غوث اعظم کی شان تو آپ جانتے ہیں، غوث اعظم فرماتے ہیں جب تک میں نہیں چاہتا نا تب تک میرا کوئی نام نہیں لے سکتا ہے، جب تک میں نہ چاہوں تب تک کوئی میرا نام نہیں لے سکتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ لوگ کھڑے شریف پڑھئے گا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ 10 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ دیکھیے حسینی بننا بہت اچھی بات ہے، لیکن جو حسینی 10 دن کے لیے بنتے ہیں، جن کو صحیح سے غسل اور وضو کا طریقہ یاد نہیں ہوتا، جو نماز کے لیے نہیں جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اس 10 دن تک کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی حسینی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ان کے لیے ایک پیغام ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، آخر حسین اعظم کا مرتبہ کیا ہے، حسین اعظم کا مقام کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام فضل فرماتی ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھا؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے ایک ٹکڑا کٹا، اور کٹنے کے بعد میری گود میں آیا۔ آپ کی چچی فرماتی میں پریشان ہو گئی، حیران ہو گئی۔ جناب والا صبح کو جب میں اٹھی نا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی، اور پہنچنے کے بعد میں نے عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ کی شان پہ قربان ہو جائیں یا رسول اللہ، میں نے شام میں خواب دیکھا ہے یا رسول اللہ، بڑا ڈراونا خواب دیکھا ہے یا رسول اللہ، پریشان ہوں، بے چین ہوں، بے قرار ہوں۔ آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری چچی ام فضل یہ بتاؤ کہ خواب کیا دیکھا ہے؟ آپ نے سرکار کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کل رات میں نے جو خواب دیکھا وہ خواب یہ دیکھا یا رسول اللہ، آپ کے جسم اطہر سے ایک ٹکڑا کٹا، وہ میری گود میں آیا۔ جب سرکار نے اتنا سنا تو آپ مسکرانے لگے، اور مسکراتے ہوئے فرمایا میری چچی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ان قریب کچھ دنوں کے بعد فاطمہ الزہرا، یعنی میرے جگر کا ٹکڑا جس کے تعلق سے آقا نے ارشاد فرمایا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ان قریب فاطمہ کے شکم مبارک سے ایک بچہ روئے زمین پر آئے گا، اور وہ سب سے پہلے آپ کی گود میں دیا جائے گا۔ اسی کے تعلق سے آقا نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ محمد سے محبت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس نے حسین کی بغاوت کی اس نے میری بغاوت کی۔ اور بلکہ ایک بات اور یاد آئی، جب آقا حسن اور حسین چھوٹی سی عمر تھی تو آپ نے تختی پر یوں کہہ لیجئے گا سمجھانے کے بطور ایک تحریر لکھی، اور لکھنے کے بعد اپنی امی کی بارگاہ میں پہنچے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اور کہا امی یہ بتائیں کہ اس تختی پر جو رائٹنگ ہے یہ کس کی اچھی ہے؟ اب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتی تو فرما سکتی تھی دیکھنے کے بعد کہ حسن کی اچھی ہے یا حسین کی اچھی ہے، لیکن فاطمہ فرماتی ہیں اگر حسن کی تعریف کروں گی نا تو حسین روٹ جائے گا، حسین کی تعریف کروں گی نا تو حسن روٹ جائے گا۔ فاطمہ فرماتی ہیں ایسا کرو اپنے بابا حضرت علی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، دیکھتے کیا ہیں جناب والا، آقا حسن اور حسین دونوں حضرت علی کی بارگاہ میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جناب والا حضرت علی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، ابا
حضور یہ بتائیں کہ جو تختی ہم نے لکھی ہے اس پر رائٹنگ کس کی اچھی ہے، تحریر کس کی اچھی ہے؟ اب جناب والا چاہتے تو حضرت علی بھی جواب دے سکتے تھے، لیکن قربان جائیے گا آقا حسن اور حسین کی شان پر علی فرماتے ہیں میں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب اشارہ فرمایا، میں نے فرمایا اے میرے لخت جگر اگر اس کا فیصلہ کرانا ہے تو سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ۔ کس کی بارگاہ میں؟ جس کے تعلق سے رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جس کے تعلق سے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی بہا تمہارے لیے، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے۔ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند کانفرنس سرزمین غوث گنج، سبحان اللہ۔ زمین و زمین تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اپنے نانا کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ۔ اب دیکھتے کیا آقا حسن اور حسین دونوں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد سلام کیا، سلام کا جواب ملا۔ کہا نانا یہ بتائیں کہ حسن کی رائٹنگ جو تختی پر لکھی ہوئی ہے تحریر یہ اچھی ہے یا حسین کی اچھی ہے؟ اب دیکھتے کیا ہے سرکار اگر چاہتے تو فیصلہ فرما سکتے تھے، فاطمہ چاہتی فاطمہ بھی فیصلہ فرما سکتی، حضرت علی بھی فرما سکتے تھے، لیکن قربان جائیے گا آقا حسن اور حسین کی شان پر قربان جائیے۔ آقا نے ارشاد فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جس نے حسین کو راضی کر لیا اس نے مجھ محمد کو راضی کر لیا۔ اب دیکھتے کیا ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب یہ سوال رکھ دیا تو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، عریضہ پیش کیا اے پاک پروردگار عالم تو آقا حسن اور حسین کا فیصلہ فرما دے۔ اب دیکھتے کیا ہے سرکار نے جب دعا کی، دعا کرنے کے بعد اللہ نے دعا کو قبول فرمایا اور حضرت جبریل امی کو روئے زمین پر بھیج دیا۔ سرکار کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد عریضہ پیش کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ یا رسول اللہ رب نے فرمایا ہے آقا حسن اور حسین کی تختی کو زمین پر رکھا جائے اور ایک سیب لے کر آیا ہوں۔ یا رسول اللہ اس کو آسمان کی جانب اچھال دیا جائے اور جس کی تختی پر گرے گا اسی کی رائٹنگ اچھی ہوگی۔ سبحان اللہ، جس کی تختی پر گرے گا نا اسی کی تحریر اچھی ہوگی، اسی کی رائٹنگ اچھی ہوگی۔ اب دیکھتے کیا ہے حضرت جبریل امی نے جب وہ سیب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیا، دونوں تختی کو زمین پر رکھا اور رکھنے کے بعد آسمان میں سیب کو اچھالا۔ اب دیکھتے کیا ہے آقا حسن اور حسین کی شان تو دیکھیے گا، آسمان کی جانب جب سیب کو اچھالا تو اللہ رب العزت نے اس سیب کے دو ٹکڑے فرما دیے، اور جب وہ زمین پر گرا تو ایک حسن کی تختی پر گرا اور ایک حسین کی تختی پر گرا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو بس عیب تناگی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ بس ایک آخری بات سن لیجئے گا، جو لوگ مرید ہونے جاتے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں کہ ابا حضور یعنی حضور تاج الشریعہ کا انتقال ہو گیا، امامی آپ کس کا مرید ہویا جائے، کس کی بیعت کی جائے؟ تو سمجھئے گا کچھ ایسے بھی ہیں جو چھمائی اگانے کے لیے آتے ہیں، ہاں کچھ ایسے بھی ہیں جو چھمائی اگانے کے لیے آتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں بڑے بڑے بال بھی ہوتے ہیں ان کے اور اچھی اچھی چھڑیاں خرید لیتے ہیں۔ بڑے بال اور چھمائی والے ایسے پیروں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ تاج الشریعہ کے بعد اب کس سے مرید ہویا جائے تو سمجھیے گا قائد ملت کا حوالہ دیجئے گا، مفتی اسجد رضا خان کا حوالہ دیجئے گا یا حسن میاں کا حوالہ دیجئے گا۔
سبحان اللہ بے شک۔ اس لیے ہمیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے بھٹکانا چاہا، بہت سارے لوگ جنازے کی مثال دیتے ہیں، لیکن ہمارے مرشد کے جنازے کی مثال کوئی نہیں دے سکتا ہے، کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اس پیر کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ چھمائی صرف اگاتا رہے گا تو نماز کس وقت پڑھے گا؟ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی بے شک نماز تمام بری باتوں سے، بے حیائیوں سے منع کرتی ہے، روکتی ہے۔ سرکار کی ایک حدیث پاک کا مفہوم سن لیجئے گا۔ سرکار کے پیچھے ایک صحابی تھے، وہ نماز پڑھنے آتے، فجر بھی وہ جماعت پڑھتے، ظہر بھی وہ جماعت پڑھتے، عصر مغرب عشاء بھی وہ جماعت پڑھتے، لیکن کیا برے کاموں کو نہیں چھوڑتے، بری عادتوں کو نہیں چھوڑتے۔ سرکار کی بارگاہ میں کچھ صحابہ اکرام آئے اور ان کی شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ شخص ہے نا آپ کے پیچھے فجر بھی پڑھتا ہے، ظہر بھی پڑھتا ہے، اور عصر بھی پڑھتا ہے، مغرب بھی پڑھتا ہے، عشاء بھی پڑھتا ہے، لیکن یا رسول اللہ بری عادتوں کو نہیں چھوڑتا، برے کاموں کو نہیں چھوڑتا۔ سرکار نے فرمایا انشاءاللہ ایک نہ ایک دن نماز کے صدقہ طفیل سے بری عادتوں کو چھوڑ دے گا۔ لیکن کیا دیکھتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر وہی صحابہ اکرام سرکار کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ کچھ ٹائم پہلے ہم نے جس کی شکایت فرمائی تھی، یا رسول اللہ وہ برے کاموں سے باز آ گیا ہے، بری عادتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ سرکار مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا، میں نے کہا تھا نا نماز کے صدقہ طفیل سے بری عادتوں سے باز آ جائے گا، اس لیے اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بری باتوں سے، بے حیائیوں سے منع کرتی ہے۔ اور جی بے شک بے شک۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو ہمارا پیر ہے وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے حضور تاج الشریعہ کو آخری وقت میں بھی حضور تاج الشریعہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، اتنی کمزوری اور طبیعت علیل ہونے کی بنا پر بھی پھر بھی حضور تاج الشریعہ بیٹھک کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ تو پیر جب دیکھو تو جان لو، سب سے پہلے تو یہ جان لو کہ اعلیٰ حضرت کے تعلق سے یہ کیا کہتا ہے، اور جب وہ یہ کہے کہ یہ ہمارے ہیں تو یہ الگ بات ہے کہ وقتی طور سے اگر اسجد میاں کے نہیں ہوتے ہو، احسن میاں کے نہیں ہوتے ہو، اگر دوسرے کے بھی ہوتے ہو تو شرط یہ ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کا وفادار ہو، اعلیٰ حضرت کا غدار نہیں ہو۔ بے شک بے شک، بہت اچھا۔ اور جو اعلیٰ حضرت کا غدار ہوگا تو سمجھئے گا وہ کیا پیر ہوگا، وہ پیر ہی نہیں ہے۔ جو اعلیٰ حضرت کا غدار ہے وہ پیر ہی نہیں ہے۔ پیر کے لیے شرط ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کا وفادار ہو، اس لیے کہ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں سکھایا ہے۔ ابھی کچھ ٹائم پہلے اجمیر معلیٰ سے چلا تھا کہ صاحب سیدوں کی تعظیم کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، ارے اعلیٰ حضرت سے بہتر طریقے سے، بہتر انداز میں ہمیں کوئی نہیں پڑھا سکتا ہے، کوئی نہیں سکھا سکتا ہے۔ انہوں نے فرما دیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ لاؤ مثال اعلیٰ حضرت کی۔ انہوں نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بولنے میں صحبن یا قصدن لفظن خطن ادبن احترامن مانن جو بھی غلطیاں ہیں اللہ اس کو معاف فرمائے، اور ہم سبوں کو بالخصوص طریقے سے اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند بنائے، اور حضور تاج الشریعہ سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ حضور قائد ملت اور حضور احسن میاں کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ و مغفرہ۔